رامپور کا یہ خوبصورت اجلاس بہترین اناؤنسر اکابر علماء کا خوبصورت اسٹیج ہمارے رفیق گرامی بڑے بھائی حضرت مولانا فاروق مظہری صاحب دامت برکاتہم نائب صدر جمعیت علماء ارریہ ابھی تشریف رکھتے تھے مولانا فیروز نعمانی صاحب جوائنٹ سیکریٹری جمعیت علماء ضلع ارریہ یہاں تشریف رکھتے ہیں مولانا رحمت اللہ قاسمی صاحب امام و خطیب معہد القرآن و جامع مسجد چلہنیہ قاری شمس الزمان صاحب امام و خطیب بیرگاچھی دیگر موقر معزز علماء کرام کی موجودگی ایک خوبصورت اسٹیج سے باوقار سامعین کی موجودگی میں ایک اچھا مؤثر مفید نتیجہ پیش کرے اس کے لیے ہم رب کریم سے دعا کرتے ہیں امید کرتے ہیں ایکو بند کرو بھائی ہم نظم نہیں پڑھیں گے ہم تقریر کریں گے آپ ایکو بالکل بند کیجئے صاف آواز میرے سامنے والے بھائیوں کو سنائی دینی چاہیے آپ اپنے پیر سمیٹو بابا پچھم کی طرف پیر پلیز ایکسکیوز می اچھے سے بیٹھ جاؤ مجھے آج کے اس جلسے میں کئی چیزیں بڑی اچھی لگی مولانا مہتاب قاسمی صاحب سے میں درخواست کروں گا کہ آپ یہاں آ جائیں ہمارے ساتھ اور قاری نعیم اللہ صاحب دامت برکاتہم سے بھی گزارش ہے کہ آپ اسٹیج پہ تشریف لے آئیں پہلی بات تو مجھے جلسے میں یہ اچھا لگا مرقات العلوم میں یہاں بڑا فوربس گنج کا یہ حلقہ رامپور کا بڑا علمی باوزن حلقہ ہے آپ کے سامنے مدرسہ اصلاح المسلمین ہے جس کے روح رواں مولانا غیاث الدین نعمانی صاحب ہیں جو فوربس گنج جمعیت کے صدر محترم ہیں ہمارا رامپور سے بڑا پرانا رشتہ ہے سال بھر میں میرے خیال سے کسی نہ کسی بہانے 8-10 مرتبہ تو رامپور کا سفر ہو ہی جاتا ہے میں اس مرقات العلوم مدرسے میں جب آیا تھا تو مجھے یہ خوبصورت مدرسہ اس شکل میں نہیں ملا تھا پیچھے جو ٹین اور شیڈ کا مکان ہے اسی مکان میں بچے پڑھ رہے تھے مجھے یاد نہیں آ رہا ہے کس عنوان پہ میں آیا تھا لیکن میری حاضری ہے ایک مرتبہ مجھے یاد ہے بچے تھے سامنے میں خوبصورت کیاری تھی پھلواری تھی ان دنوں مدرسہ بڑا غریب تھا آج جب مدرسے میں آیا تعمیر دیکھی ترقی دیکھی نظم و نسق دیکھا تو دل باغ باغ ہو گیا خدا سلامت رکھے مرقات العلوم مرقات شمع کو کہتے ہیں روشنی کو کہتے ہیں چراغ کو کہتے ہیں بتی کو کہتے ہیں یہ علوم کی بتی ہے یہ علوم کی شمع ہے یہ علوم نبویہ کا مینارہ ہے دعا دیجئے کہ اللہ تعالیٰ علوم کے اس چراغ کو جلائے رکھے تعلیم و تربیت کے اس مینار کو برقرار رکھے علم کی یہ شمع جہاں جلتی ہے لاکھ فیکٹریاں ہوں لاکھ دکانیں ہوں لاکھ پروگریس ہو سماج ترقی کرے بڑی بڑی تجارتی منڈیاں قائم ہو جائیں بڑی بڑی فیکٹریاں قائم ہو جائیں لوگ ارب پتی بن جائیں کھرب پتی بن جائیں ہٹو بچو کے نعرے لگیں پولیس والے نگرانی میں رہیں بندو سپاہی بنے ہوئے رہیں چمکتی کاریں ہوں چلچلاتی اور دھم دھماتی گاڑیوں کے پیچھے قافلوں کی ٹیم اور جماعتیں ہوں سیکیورٹی گارڈ ہو اور انسانوں کے ٹائمنگ کا وہ سیشن اور نظام ہو کہ لوگوں سے ملنا جلنا دور ہو ہاں ہے یہ بھی ترقی ہے ترقی مبارک ہو کسی کی بھی ترقی ہو لیکن دوستو بزرگوں اور بھائیوں علم کی ترقی قرآن کی ترقی مسجدوں کی ترقی دینی تعلیم کی ترقی نبوی اخلاق کی ترقی
معاشرے کی ترقی کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ معاشرہ تب ترقی یافتہ کہلاتا ہے، سماج تب ترقی یافتہ کہلاتا ہے، محلہ تب ترقی یافتہ کہلاتا ہے۔ کس کا محلہ، کس کا سماج، کس کا معاشرہ؟ ہم مسلم ہیں، مسلمان کی بات کر رہے ہیں۔ مسلم معاشرہ، مسلم سماج، مسلم فیملی، مسلم گھرانہ، مسلم پڑوسی، مسلم گاؤں، مسلم بستی، مسلم علاقہ، مسلم ایریا تب ترقی کہلاتا ہے جب اس علاقے میں، اس بستی میں، اس گاؤں میں، اس سماج، محلے اور فیملی، چوک اور نکڑ، گلی اور کوچے کے اندر خوبصورت مسجدیں ہوں، خوبصورت مدرسے ہوں، خوبصورت مسلمان بستے ہیں۔ خوبصورت سے میری کیا مراد ہے؟ بہترین مینار لگا دیا جائے مسجد میں، شاندار پینٹ کر دیا جائے، نمازی نہ رہے، مدرسے کے اوپر شاندار روغن اور خوبصورت تعمیرات کے ذریعے سے ایک تاج محل بنا دیا جائے، مدرسے میں پڑھنے والے علماء، طلباء اور بچے نہ ہو، یہ مراد ہے۔ خوبصورت مسلمان سے کیا مراد ہے؟ کریم لگا کر کے چمکدار چہرہ لے کے مسلمان شادی کے اندر ڈھول دھماکے کے ساتھ اپنی موجودگی درج کرا رہا ہو، یہ مراد ہے خوبصورت؟ نہیں، خوبصورت سے مراد یہ ہے کہ جو نظام جلسے کا اس طرح سے بنایا جاتا ہے تو شکلوں سے سیرتوں میں اثرات پیدا ہو۔ کیا کہا میں نے؟ کیا کہا؟ صورتوں سے سیرتیں بنا کرتی ہیں، صورتوں سے سیرتیں بنا کرتی ہیں۔ صورت بعض لوگ دھڑلے سے کہتے ہیں۔ ایک ڈاکٹر صاحب ہیں، شیو کیے ہوئے ہیں، کلین شیو، ماسٹر صاحب ہیں، انجینئر صاحب ہیں، پروفیسر صاحب ہیں، اگر ان کو آپ کہہ دیجئے کہ سر پلیز داڑھی کیوں نہیں رکھتے، داڑھی رکھ لیجئے، تو ماسٹر صاحب غصہ ہو جاتے ہیں، ڈاکٹر صاحب غصہ ہو جاتے ہیں، پروفیسر صاحب، انجینئر صاحب غصہ ہو جاتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں مولوی صاحب کو؟ میرے ساتھ 10 بلکہ 50 واقعہ ہوا، مطلب بگڑ گئے ڈاکٹر صاحب سے۔ میں نے حالانکہ بڑے پیار سے کہا، بڑی محبت سے کہا کہ سر داڑھی رکھ لیجیے۔ کتنے ڈاکٹر صاحب ہیں، انجینئر صاحب ہیں، ماسٹر صاحب ہیں، پروفیسر صاحب ہیں، انجینئر صاحب ہیں، میری ملاقات ہوئی، افسر ہیں بڑے اعلیٰ درجے کے، میں نے کہا تو برا مان گئے، بحث کرنے لگ گئے کہ مولوی صاحب کتنے مولوی ہیں جو داڑھی کٹا کٹا کے چوری اور اچکا پنی کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، بے ایمانی کرتے ہیں، آپ کو وہ نظر نہیں آتا؟ میری داڑھی آپ کو نظر آ رہی ہے کہ میں داڑھی نہیں رکھتا، آپ کو یہ برا لگ رہا ہے؟ اللہ میاں سیرت کو دیکھتا، دل کو دیکھتا، صورت کو نہیں دیکھتا۔ میں اپنی بات نقل کرتا ہوں، کسی کو برا لگے گھر میں رہنا، فرق نہیں پڑتا۔ یہ آپریشن گاہ ہے، آپ محلے کو زخم لگا کے زخم خوردہ لے کے آئے ہیں۔ میں جھولا چھاپ ہی صحیح آپ کے ہاں ڈاکٹر بن کے آیا ہوں کہ نہیں ہوں معلوم نہیں، جھولا چھاپ ڈاکٹر کہہ رہا ہوں، بہت بڑا مولوی نہیں۔ آپ لوگ کہتے ہیں نا جھولا چھاپ، لیکن وہ غنیمت ہے، جھولا چھاپ کہہ کے توہین نہیں کرنی چاہیے۔ کم سے کم 12 بجے رات میں پیٹ میں درد ہوتا ہے تو وہ بیچارہ سپر اسپاس کا انجیکشن دے کے پیٹ کے درد کو تو وہی ٹھیک کرتا ہے، رات میں ٹیبلٹ کھلا کے وہی تو ٹھیک کرتا ہے۔ ارے سیراڈائن ٹیبلٹ ڈال کے سر کے درد کو تو بیچارہ وہی کم کرتا ہے، چھوٹے موٹے بخار کو کالپول دے کر کے، پیراسیٹامول دے کے وہی بیچارہ ٹھیک کرتا ہے۔ اس لیے جھولا چھاپ ڈاکٹر کی توہین مت کرو، یہ ڈاکٹر ہیں، خداوند قدوس کی نے اس بندے کو اتنی اچھی روزی دی ہے کہ وہ بندہ روتوں کو ہنسانے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اس کو جھولا چھاپ مت کہو۔ اگر جھولا چھاپ کوئی ڈاکٹر کو کہتا ہے تو دنیا کا کوئی شعبہ نہیں ہے جہاں جھولا چھاپ نہیں بستے ہیں۔ کیا بھائی؟ اگر ڈاکٹر کو جھولا چھاپ کہو گے تو میں ماسٹر کو بھی جھولا چھاپ کہوں گا، میں انجینئر کو بھی جھولا چھاپ کہوں گا، میں پروفیسر کو بھی جھولا چھاپ کہوں گا۔ میں تو پہلے ہی اپنے آپ کو کہہ دیا ہوں کہ میں جھولا چھاپ مولوی ہوں، اس لیے آپ برا مت مانیے گا۔ نہیں، جھولا چھاپ نہیں، یہ ڈاکٹر ہے، یہ ڈاکٹر۔ ایک مرتبہ مجھے 2 بجے رات میں اچانک آنکھ میں تکلیف ہوئی، سو رہا تھا، سوتے سوتے اچانک آنکھ میں تکلیف ہوئی۔
اتنی تکلیف ہوئی،